محترم جناب مولانا محمد خطری صاحب دارالسلام، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا اور آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnat.net پر یاد فرمایا اور آپ نے آج یہ سوال کیا، کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اسے سود ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو محترم، غیر مسلم کو بھی سود دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کافروں کا ملک ہو، وہ دارالحرب کی تعریف میں آتا ہو، تو کسی کافر سے سود تو لیا جا سکتا اور فی الواقع وہ سود نہیں، یعنی رقم دے کر اس سے منافع لیا جا سکتا، لیکن یہ کہ آپ خود سود دیں جس سے غیر مسلم اور کافر کو نفع ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ گویا کسی بھی غیر مسلم کو سود یا حکومت کو سود نہیں دے سکتے، یہ ناجائز۔ دوسرا سوال آپ نے حضرت مولانا خطری صاحب ایک اور بھیجا، اور وہ یہ آپ نے یہ پوچھا، کیا خواتین اپنے بالوں پر خضاب لگا سکتی ہیں؟ دیکھیے، خواتین کا بالوں پر خضاب لگانا اس لیے ہو کہ خاتون کے کسی کے بال سفید ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کا دل لبھانے کے لیے اور وہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اگر شوہر کو دکھانے کے لیے بالوں پر سیاہ خضاب لگائے تو وہ جائز، لیکن دوسری صورت میں وہ شوہر کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو تو خواتین کو بھی سیاہ خضاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے سیاہ خضاب کرنے میں حرج نہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ کوئی شخص تنہا جہری نماز ادا کر رہا، اس دوران وہ قرات بلند آواز سے کرے یا دھیمی آواز سے کرے؟ کوئی شخص جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جہری نمازوں میں جہری قرات اس پر واجب نہیں، اور سری نمازوں میں جو ہے وہ اس پر سری تو ظاہر ہے کہ واجب ہی ہے، لہذا کوئی آدمی جب بھی تنہا نماز پڑھے تو اس کو جہری قرات نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات اپنے طور پر ہے کہ کوئی شخص اگر جہری نمازوں میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے مثلا مغرب یا فجر یا عشاء کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر لی تو یہ تلاوت کرنا اور نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور وہ سجدے سہو وغیرہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی سری نماز ہو اور اس میں اگر اس نے بلند آواز سے قرات کی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ واجب ترک ہوا، اور ایسی صورت میں اس کو سجدے سہو کرنا چاہیے، تب نماز کی تکمیل ہوگی۔ آپ نے پوچھا کیا پرندوں کا کاروبار کرنا جائز ہے جنہیں پنجرے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، پرندوں کی کئی قسم ہیں۔ ایک تو وہ پرندے جو آسمان کی بلندی پر اڑتے، بلا شبہ ان کو پکڑ کر ان کی تجارت تو جائز نہیں۔ البتہ متاخرین میں سے جیسے وہ جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، مثلا طوطا یا اس قسم کے کہ کبھی وہ پنجرے میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی وہ تنہا چھوڑ بھی دی جاتے ہوں، تو ایسے پرندوں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں، اور متاخرین میں سے بعض علماء نے اس کی تجارت کو بھی جائز قرار دیا۔